بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا خوبصورت ایک بات پڑھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کی ایکسپلینیشن میں انتہائی اہم بات آپ سے عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خوبصورت بات پڑھی آپ نے بھی شاید کہیں پڑھی ہوگی کہ اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بجائے انسٹیڈ آف ریزنگ یور وائس ٹرائی ٹو امپروو دا کوالٹی آف یور آرگومنٹ۔ اپنی آواز کو اونچا کرنے کی بجائے اپنی قوت استدلال جو ہے، اپنی دلیل جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈسپیوٹ بن جاتے ہیں، کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کانفلکٹ ہمارا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیدا نہ ہو، ہمارا کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو۔ اب بہت ساری کوشش کر لی اور ہم نے بہت سارے ڈسپیوٹس کم کر دیے، بہت سارے ڈسپیوٹ سے ہم بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تمام تر ڈسپیوٹ سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام تر ڈسپیوٹس سے ہم ان سے بچ جائیں۔ کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹس بہرحال ہمارے گلے کے اندر پڑ ہی جائیں گے، اس میں ہماری غلطی بھی بالکل شامل حال ہوتی ہے۔ کہیں پہ ہم نہیں کر پاتے، نہ بچ نہیں پاتے، اور کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس ڈسپیوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کون سا رویہ اختیار کریں کہ ہم اس ڈسپیوٹ میں کامیاب ٹھہریں؟ ہم کون سا رویہ اختیار کریں، کون سا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، کیا پالیسی بنائیں تاکہ اس کے اندر ہم بہتر سے بہتر ہم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بے شمار لوگ نن ایشوز کے اوپر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ بنا لیتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ ہوتی نہیں، کہ جن سے آسانی کے ساتھ درگزر کیا جا سکتا ہے، جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے، جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کانفلکٹ کے اندر، ٹکراؤ کے اندر، کلیش کے اندر، ڈسپیوٹ کے اندر، جھگڑے کے اندر ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں کہ جو ریئل ایشوز ہوں۔ ایک بے وقوف آدمی جو ہے، فولش مین جو ہے، وہ نن ایشوز پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں کہ جن کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے، ان پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بے وقوف آدمی اور عقل مند آدمی کے درمیان اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی فرق کیا ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ فرق عرض کروں گا کہ پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ جی بہت بڑا فرق جو ہے، یہاں پہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ایک سمجھدار انسان کی اور ایک فولش انسان کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک فولش انسان اکثر اوقات نن ایشوز پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں کہ جن کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے اوپر لڑائی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، اور اس طرح کرنے سے ہم بہت سارے جو ڈسپیوٹس ہیں اننیسیسری، بہت سارے غیر ضروری جو لڑائی جھگڑے بحث مباحثہ تکرار جو ہے، ہم ان سے بچ جائیں گے۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا کام یہ کہ آپ نے ایشو کے اوپر، اگر کوئی جینوئن ایشو ہے، ایشو کے اوپر رہنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا۔ اگر آپ کا حریف جو ہے، اگر آپ کا مخالف جو ہے، اگر آپ کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ایشو سے آپ کی توجہ ہٹا لے اور نن ایشوز کی طرف آپ کی توجہ لے جائے اور اصل ایشو کی طرف وہ آپ کو آنے نہ دے، وہ یہ کام کرے گا، اور وہ اس کام کو ایک پالیسی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک ٹرک کے تحت، ایک پلوئے کے تحت، ایک
کہہ لیں کہ چالاکی اور مکاری کے تحت وہ یہ کام کرے گا کہ آپ کا جو اصل ایشو ہے اس سے آپ کو ہٹا لے گا، اور جو نن ایشوز ہیں جن کو نن ایشوز ہونا چاہیے، کہ جو چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی، جن چیزوں کو نظر انداز کیا جانا ہی عقل مندی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف ان کی طرف جو ہے لے آئے گا۔ لیکن یہاں پہ پہلی آپ کو میں نے عرض کیا کہ پہلی کامیابی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے نن ایشوز کے اوپر فائٹ ہی نہیں کرنی، آپ نے ان کو مسئلہ بنانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ریئل ایشو نہیں ہے تو بات کو جانے دیں، تو بات کو مسئلہ نہ بنائیں، وہاں پہ ڈسپیوٹ اور جھگڑا اور لڑائی اور فساد اور بحث اور تکرار آپ سٹارٹ ہی نہ ہونے دیں۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، اب ریئل ایشو موجود ہے، اب ریئل ایشو ہے آپ کے اور کسی اور انسان کے درمیان ہے، وہاں پہ ایک انسان کیا کام کرے گا؟ وہاں پہ اگر آپ کا دشمن، آپ کا جو رائیول ہے، آپ کا جو اپوننٹ ہے، اگر وہ چالاک ہے، مکار ہے، وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو نن ایشوز کی طرف گھسیٹ کے لے آئے گا، اصل ایشو کی طرف سے آپ کو ہٹا دے گا۔ یہاں پہ آپ نے عقل مندی سے کام لینا ہے، یہاں پہ آپ نے ذہانت سے کام لینا ہے، یہاں پہ آپ نے وزڈم اور دانائی سے کام لینا ہے۔ اور وزڈم اور دانائی آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے ریئل ایشو پہ بات کرنی ہے، میں نے نن ایشوز کو ایشو بنانا ہی نہیں ہے، میں نے نن ایشوز کو ایشو بننے ہی نہیں دینا۔ یہ میری بہت اہم کامیابی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہاں پہ ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی اگر ہوئی تو میری اپنی حماقت کی وجہ سے ہی ہوگی۔ اگر مجھے یہاں پہ ناکامی ہوتی ہے تو پھر میرے لیے جو ہے پھر then I am doomed۔ تو کیوں جی؟ تو بات یہ ہے کہ نن ایشو پہ بات اس طرف جانے ہی نہیں دینی، بس وہ پورا زور لگائے گا، پوری کوشش کرے گا، طرح طرح کے طریقے وہ لے کر آئے گا، عجیب و غریب قسم کی نن ایشوز کو ایشو بنانے کی کوشش کرے گا، ہم نے بننے نہیں دینا۔ یہ پہلی بات نوٹ کر لیں۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی پرامن رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انتہائی پرامن رہنا ہے، لڑائی کی طرف نہیں جانے دینا۔ نو فائٹ، کوئی نہ وربل، نہ فزیکل، نہ زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، ہم نے کسی اعتبار سے ہم نے اس کو لڑائی کے اندر کنورٹ ہونے نہیں دینا، ہم نے اسے لڑائی کے اندر کنورٹ نہیں ہونے دینا، اور کسی صورت کسی قیمت پہ ہم نے اس کو لڑائی کی طرف لے کر نہیں جانا، مکاری کی طرف لے کر نہیں جانا، کسی صورت کسی قیمت نہیں لے کر جانا۔ اچھا، ہم نے نہایت شائستہ رہنا ہے، نہایت دھیمے لہجے میں۔ اس کا لہجہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، آواز آپ نے اتنی دھیمی آواز، آپ نے الٹ کام کرنا ہے جی۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی آواز اونچی ہوتی چلی جائے گی، آپ اپنی آواز اتنی ہی دھیمی کرتے چلے جائیں، اس کے الفاظ اتنے ہی سخت اور کرخت ہوتے چلے جائیں گے، غیر شائستہ ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے اتنے ہی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے الفاظ کو شائستہ اور جو ہے وہ پارلیمنٹری ورڈز جو ہیں اور وہ ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ جی اب بتائیں۔ اچھا جی، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دلیل کی طاقت جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے دلیل کی طاقت، ہم نے آرگومنٹ جو ہے وہ لینی ہے، ہم نے اس کو محض اور اچھے الفاظ، بہترین الفاظ، بدترین الفاظ کے جواب میں بہترین الفاظ، بدترین لہجے کے جواب میں بہترین لہجہ، بدترین آرگومنٹس کے جواب میں بہترین آرگومنٹ، آپ وہ شخص ٹھہریں گے۔ آپ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کی طرح آپ اپنا جو مقدمہ ہے وہ آپ لڑ رہے ہیں، اور آپ جیتیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، اگر آج کی ہماری گفتگو جو ہے اگر آپ نے ان کو اپنے لیے سمجھا کہ میرے لیے یہی بات اہم ہے، تو انشاءاللہ آپ وکٹوریس ٹھہریں گے۔ جزاک اللہ۔